मुबारक हो, बहुत मजा आफ्टर oh my god like eternity, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे महीने बाद ही कर रहे हैं. देखो मसला सिर्फ छुट्टियां जो हुई हैं ना, वो तो हुई हैं 3 ये पिछली, और उसकी वजह ये थी कि वापसी की जो मेरी टर्की की फ्लाइट थी वो मिस हो गई, और वो मिस कैसे हुई मेरा कसूर नहीं था, उन्होंने 3.5 घंटे पहले उड़ा दी. It didn't feel like informing you through anything. नहीं, Nice. वो उनका ना बेचारों का बहुत बेड़ा गर्क हुआ हुआ है. सो वो मतलब जाहिर है उनका उतना इकोनॉमी का बेड़ा गर्क नहीं हुआ हुआ जितना हमारा हुआ हुआ है. हमें कोई नहीं हाथ लगा सकता. हाँ, लेकिन ना वो हमें थोड़ा सा अंदाजा था कि क्या होने जा रहा है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे. उनको शायद पता नहीं था, उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हुआ है. तो वो ना अब अजीबो गरीब हरकत, मतलब हमेशा से ही वहाँ पे लोग जो थे वो हमारे जैसे ही थे, लेकिन ही है ऑलमोस्ट. लेकिन ये है कि अब ना वो अजीबो गरीब ही उधर ना डॉग ईट्स डॉग वाला माहौल हुआ है आजकल. सो बहरहाल वो अगर लेट ना होती तो इधर तो एक छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए, तो सारे हम रिकॉर्ड प्री करके गए. रिकॉर्डेड थे खैर, लेकिन तुम्हारी इन छुट्टियों का मुझे भी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ. तुम गए 2 दिन बाद मेरी बॉस भी चली गई. 3 weeks ऑफ फुल एंटरटेनमेंट. ठीक है, इतनी आज़ादी थी कि आज जब मैं सुबह उठी तो मैं पहले रोई कि ओ माय गॉड ये भी वापस आ गया, वो भी वापस आ गई है, मैं फिर इसी तरह भागती रहूँगी. बट इट वाज अ गुड ब्रेक, सो आई ओ यू अ ह्यूज थैंक फॉर दिस के थैंक यू फॉर गेटिंग लॉस्ट. मैं उधर से जो है ना फॉलो कर रहा था तुम्हारी टाइमलाइन, और बड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था. उसकी वजह ये थी कि एकदम से आता था कि इतनी गर्मी है कुछ नहीं हो रहा, एकदम से आता था इतनी बारिश है कुछ नहीं हो रहा, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या मतलब. तो बाकी ये है कि मैं आया हूँ तो मैंने देखा मेरे हर कमरे की दीवार में सिम आई हुई है. जी. तो बारिश तो हुई लगती है. मेरे नए घर में सीपेज का इशू स्टार्ट हो गया. वो तो हमने आगे फाइबर कराया, तो बाहर से किसी को पता नहीं चल रहा कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है, तो वो सीन फाक हुआ पड़ा है. इतनी बारिश थी. और लेकिन ये है कि अब ये ह्यूमिड जो वो चल रहा है, दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वीक नाउ ऑलमोस्ट. और पता क्या होता है, अचानक बारिश स्टार्ट होती है, 15 मिनट कुत्ते मींह पैंदा है, सारा कुछ डूब जाता है और उसके बाद वो रुक जाती है. दिस इज़ हैपनिंग इन चंक्स इन एरियाज अक्रॉस लाहौर. तो कन्फ्यूजन तो होनी थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि कभी कहीं फंसे हुए कहीं फंसे हुए. बट इट वाज अ गुड टाइम, वैसे ऑनेस्टली इट वाज अ गुड टाइम. बहुत आला. तो मुझे ये बताएं कि आपको लंदन कैसा लगा? When I was in London, अब तो तुम्हें यूज करना चाहिए ना, ये क्यों नहीं कर रहे हो? Yeah, I need a vacation. अच्छा, from the vacation. मैं बेगम के साथ था. अच्छा. बड़ा प्रेशर होता है बेगम के साथ. हाँ, ये जो मैं मिस कर जाती हूँ ना कि मैरिड पीपल हैव अ डिफरेंट स्कोप व्हेन इट कम्स टू वेकेशंस. तो बाकी ये है कि अच्छा था, बहुत ज़्यादा एहसास हुआ शिद्दत से इस चीज़ का कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है टूरिज्म का. और उसकी वजह ये नहीं, वो ये तो 25 करोड़ साल से इधर लोग लगे हुए हैं ना कि वो हमारे पास पहाड़, हमारे पास नदियाँ, मादनियात का आजकल दौर चल रहा है बड़ा सख्त. क्या ख्याल है? मिनरल्स. आगे लाइन में बोला करो. सब पहाड़ नदियों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती टूरिज्म के लिए. वो मसला ये है कि दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं. एक मेरी तरह के जिनको अब जो अपने बेड और टीवी के आगे बहुत खुश हैं, और दूसरे तुम्हारी तरह के जो कहीं ना वेकेशन पे जाना चाहते हैं. और जरूरी होता है. अच्छा, अब वो जाहिर है एक तो पैसों का मसला है कि जिसके पास नहीं है वो जितना मर्जी जाना चाह रहा है वो बेचारा नहीं जा पाता. लेकिन जिनके पास, जो लोग हैं ना बेड वाले, वो बहुत कम हैं दुनिया में. ज़्यादातर लोग वो हैं जो जाके वजना चाहते हैं कहीं पे. और अब मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना पाकिस्तान का पोटेंशियल इसलिए है कि इधर कुछ हो ना हो. मतलब दुनिया में इतनी ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता. मतलब लेक टाहो में लोग दिसंबर में भी जाते हैं. अब दिसंबर में आप लेक टाहो में डुबकी तो नहीं लगा सकते, ठीक है, तो क्यों जा रहे हो? बस उन्होंने कहीं जाना है, उन्होंने कहीं वजना है. यार अब क्या करें, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है अक्रॉस द सीजन. ठीक है, लेकिन मैं भी इसी तरह एक छुट्टी पे गई थी सिर्फ बीचेस देखने के लिए, और दिसंबर था. हाँ, मतलब फ्रीज होके आई, लेकिन मैं कहा जाना है. अब इस वक्त जो है यूरोप में पखे बिक रहे हैं, मतलब किराए पे चल रहे हैं. और वाइल्डफायर वाज वे टू हॉरिफिक. हाँ, मतलब अमेरिका में सुना है पीछे, ईरान में कि अमेरिका में पता नहीं कितना, ईरान में था 66 डिग्री रिकॉर्ड हो गया. वो बेसिकली वेट बल्ब वाला कॉन्सेप्ट जो चल रहा है ना कि आपकी इवेपोरेशन भी खत्म हो जाती है, आपका पसीना आना बंद हो जाता है. तो लोग निकले हुए हैं. सो मैं जब पाकिस्तान के पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो इस वजह से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान सस्ता है. सो मतलब यहाँ पे मिनरल वाटर की बोतल 550 रुपए की नहीं मिल रही टर्की की तरह. टर्की में तो बेड़ा गर्क है. हाँ, सो लोगों ने सिर्फ आना है. कुछ हो ना, उन्होंने आ जाना है.
سے یہاں پہ 2-3 اگر چیزیں کر لی جائے نا, ایک تو یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے وہ سیکیورٹی والے مسائل ٹھیک کر لیے جائیں. That is my only concern. دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے اور وہ کوئی پارٹی پورٹی کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو, تمہیں کیا جاتا ہے یار تمہارا. اور تیسری جو آخری چیز ہے, ویسے تو وہی والی بات کہ ابھی تو باقی پوری دنیا میں آپ جاتے ہو نا, وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہونا, وہاں پہ بڑا ہی اچھا جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے لوکل. لاہور میں وہ نہیں ہے مثلاً, ٹھیک ہے, کنیکٹڈ نہیں ہے نا کہیں بھی پہنچنے کے لیے. اچھا ابھی تو یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, کیونکہ ابھی تو ادھر اوبر وغیرہ اتنی سستی ہے کہ لوگ آ کے وہ بھی استعمال کریں گے تو اس کا ریٹ وہی باہر کے حساب سے لوکل ٹرانسپورٹ والا ہے. لیکن ظاہر ہے جب لوگ آنا شروع کریں گے اور جب یہ ہمارے لوگ دیکھیں گے کہ او بھروں گورا آ رہے ہیں, تو وہ اس کے بعد اپنے آپ جذبات پہ قابو تو نہیں رکھ سکیں گے, وہ بھی پھر بڑھائیں گے پرائسز کے. حالا آ جاؤ پھر لٹیا تانوں. وہ بھی نہیں جڑے گورے ویک کے کہتے ہیں مفت میں لے جائیں گے, یو لو پاکستان پلیز آ جاؤ. ہاں وہ بھی ہے, دونوں ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد قیمتیں ظاہر ایک دم سے شوٹ کریں گی, اور وہاں پہ آپ کو ٹرانسپورٹ سسٹم کوئی ایک چاہیے ہوگا جس میں پتہ ایک اور چیز بھی, سستے مہنگے کے علاوہ بھی وہی بات ہے, جو بندہ 500 روپے کی پانی کی بوتل خرید رہا ہے وہ مہنگی ٹیکسی میں بھی بیٹھ جائے گا. پتہ ہے نا کی کرن لگا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جب ایک منظم ہوتا ہے نا کام, وہ جب لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہو رہا ہے, مطلب وہ نا پرائس جو ہے نا وہ کہیں لکھی ہونی چاہیے. وہ ایک لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار سب ایک جتنے ٹکٹ لے کے جا رہے ہیں. سو اس قسم کے مسائل جو ہے نا یہ اگر کر لیے جائیں, کوئی پہاڑ پوڑ سمندر کچھ نہیں چاہیے. جو ٹریولر ہوتا ہے نا یہ پاگل ہوتا ہے, اس نے چیک لسٹ پہ کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ میں وہاں بھی گیا ہوں, میں وہاں بھی گیا ہوں. اچھا مجھے نہیں پتا کہ میں نے تو اس دن کہہ ہی دیا کہ آئی تھنک آئی ہیو اے کرش آن پبلک ٹرانسپورٹ کنسیڈرنگ, بیکاز ٹرکی میں جب ہم لوگ میں نے 4 شہر وہاں پہ دیکھنے تھے. مطلب میں اس پہ آئی ہوئی تھی کہ بس سب کچھ کر کے آ جانا, پھر مجھے موقع نہیں ملنا شاید. تو 4 شہروں میں دیر واز ہارڈلی اینی اسپاٹ اور اینی پلیس جہاں پہ آپ کو کنیکٹنگ بس یا ٹرام یا ٹرین نہ مل رہی ہو تھرو آؤٹ دوز 4 سٹیز. ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر مجھے احساس کسی قسم کا ڈسکمفرٹ نہیں تھا کہ جی مطلب مجھے اب یہ دیکھنا پڑ. یہاں پہ تو اتنے ایک انزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ ہن میں اتنے جانا میں کس طرح پہنچاں گی, ایون ان دی ادر سٹیز. وہاں پہ اتنا وہ کنیکٹڈ تھا, اتنا اچھا فیسیلیٹیٹ وہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کتنے پیسے ادھر ادھر لگ رہے ہیں. آپ صرف وہ کمفرٹ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ میں کتنی آسانی سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ پہنچ رہی ہوں, مجھے کوئی تنگ نہیں کر رہا ہے, اور بسیں جا رہی ہیں. اسکپ ہو گئے, اگر ہم لوگ ایک بس میں سوئے رہ گئے, ہم تینوں دوستیں سوئے کے رہے, ہمیں کسی نے اٹھایا کہ آپ کا جو ہے اسٹاپ چلا گیا, اب آپ نے کیا کرنا ہے. میں پریشان, میں تو میری جان نکل گئی. میں کہا, اینڈ وی ور ان دا مڈل آف نو ویئر, ایک گاؤں کی طرف تھے ہم. تو میں کہا آپ کیا کرنا ہے, کہتے ہیں آپ گھنٹہ اور بیٹھ جائیں, ہم آپ کو آگے چھوڑ دیں گے, ایک اور اسٹاپ آئے گا, وہاں سے آپ بس پکڑیں گے, وہ واپس آپ کو یہاں پہ لے آئے گا. سو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگس. یہاں پہ تو آپ کو یہی نہیں ہوتا تھا بس کون سے نمبر کی اور کدھر آنا ہے. تو اٹ میکس اٹ ایزیئر. سو آئی گیس یا آئی مین اٹس اے لاٹ آف ورک دو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کو کرنے کے لیے بھی. اور ویسے تو پتہ ہے کیا وہی بات ہے, ٹرانسپورٹ ایک دفعہ وہ لوگ آنا شروع ہوں گے, یہاں پہ پیسے آنے شروع ہوں گے, اس سے پھر انفراسٹرکچر بھی بننا شروع ہو جائے گا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے نا پوری دنیا میں کہ باہر سے ادھر آ کے کوئی پارٹی پوٹی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اندر تم دیں گے, یہ ختم ہو جائے نا تو آدھے مسائل پیچھے ان کے نا پارٹی. خیر وہ میرے خیال سے کر کے چلے گئے ہیں, تبھی میں نے 2 ہفتے ذکر بھی نہیں کیا تھا. یہاں پہ گورے آئے ہوئے تھے ہنزا کی طرف جو ہے, وہاں پہ ایک کھلے میدان کے اندر انہوں نے پورا بک کرایا تھا, اور وہاں کوئی پارٹی تھی, کوئی ریو تھا. لیکن وہی بات ہے نا کہ وہ دھکا چھپا کسی کو مجھے تو اس طرح پتہ چلا گیا کیونکہ وہاں پہ کوئی میرے جاننے والا تھا, تو ہی سینٹ می دا ویڈیو اینڈ ایوری تھنگ ایلس. لیکن یہ ہے کہ ہو جاتا ہے. مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ ہنزا والے جو ہے نا ان کو ٹورزم کی عادت ہے, ادھر ہو جاتا ہے, لاہور کرو گے تو پڑے جاؤ گے. اچھا ہنزا والے تانگو ویسے بڑے آئے ہیں کہ تسی ایتھے آنا جانا بند کر دیو, جیڑا اٹھتا ہے ہوتے پہنچ جاتا ہے. تو لیکن پھر وہی بات ہے, جو جگہ انڈیپینڈنٹ ہے ٹورزم پہ ان کو عادت اور قسم کی بھی ہے. اب جس طرح مجھے کل جریر بتا رہا تھا کہ گلگت میں ٹورزم سیزن میں جو لوگوں کی آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایز اے ٹورسٹ چل جاؤ, پھر ماریں گے ایک دوسرے کو. سو یہ کلچر ہے نا, ٹھیک ہے. آئی تھنک دس از امیزنگ کہ اپنی روزی پہ کیوں لات مارے ہیں, ہم لڑیں گے بعد میں, بچے تو بعد میں بھی پورے ہو جائیں گے. تو خیر لیکن یہ ہے کہ بائی دا وے گائز, اگر آج کل لوگ بہت زیادہ ہراموش ویلی جا رہے ہیں, اٹس اے اسٹننگ ویلی.
خدا کا واسطہ ہے اگر آپ بھی وہاں جانے تو اتنے گند پا کے نہ آنا. میں تمہیں دکھاؤں گی, تمہارے رونے نکل جائیں وہاں جا کے کس قدر وہ حسین جگہ ہے, ٹھیک ہے, اور سارا پاکستان اس سے جو ہے نا ادھر روٹڈ ہے کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے, تو پلیز اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. سو میں ویسے تو سنس آئی واز ان لنڈن, تو میں آج کا ایپیسوڈ میرے ٹورزم پہ ہی رہے گا, لیکن جو ہے نا میں بیچ میں ایک وہ سیاسی والی بات صرف ایک ایسے فٹ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں, ان میں سے ایک وہ تھا جو اعظم خان کے پتہ نہیں کس کا وہ آ گیا کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سائفر کو استعمال کیا, اور وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ. اچھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو ہر چیز پہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو معاف کر دینا چاہیے. میں تو 9 مئی تک, حالانکہ میں مذمت کرتا ہوں 9 مئی کی, لیکن میں اس پہ کہتا ہوں کہ بس سب کو میں ہر چیز پہ نا عام معافی کا طلبگار ہوتا ہوں سب کے لیے. 9 مئی والے واقعے میں نا جلدی بولا کرو کہ میں اس کی مذمت کرتا, میرا دل بیٹھ گیا تھا. سوری, نہیں میں بہت سخت مذمت کرتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر چیز میں ہر ایک کو معاف کر دوں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ نہ کوئی سرزنش ضرور ہونی چاہیے. اچھا, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ کسی اعظم خان نے کہہ دیا, پتہ نہیں کون ہے اعظم خان. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعظم خان نے تو یہ کہنا کہ جی خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے, سائفر میں یہ چیز نہیں تھی, سائفر میں. میں تو کہتا ہوں کہ سائفر کی اگر ایک ایک چیز حقیقت تھی, ایک ایک لفظ, او بھائی آپ نے ڈونر ملک کے خلاف ایک محاذ کھول دیے. we've been repeating this many times کہ you don't do that. ٹھیک ہے, آپ ڈونر ملک کو تو کچھ کہتے ہی نہیں ہو. ویسے تو آپ کسی بھی ملک کو کچھ نہیں کہتے. یہ سائفر, انہوں نے سائفر کا کیا مطلب تھا, انہوں نے اپنے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا عمران خان کی حکومت اٹھاؤ, انہوں نے نوٹ بھیجا تھا نا ایک کاغذ, تو آپ بھی پرچی میں کاغذ لے کے بھیجتے, آپ ٹی وی پہ نہیں آتے. ویسے لوگ کیسے کیسے لوگ ہیں جو ہمارے نیچے آ کے کامنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, گالیاں تک دیتے ہیں. میں کبھی ہوتا ہے کسی کو کوئی جواب دوں, مجھے ان تمام لوگوں میں ایک ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کرتے. اور یہ جو ہے نا کہ ہم کو غلام ہے, ایبسولوٹلی ناٹ فرام کرنا, اب ہے بھائی یہ وہ پرانی غلامی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہوا ہے, جس میں آپ نے پہاڑ اٹھا کے نا, وہ پتھر اٹھا کے پہاڑ کے اوپر لے کے جانا ہوتا تھا. یہ جو ماڈرن ڈے غلامی ہے یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. اس وقت جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو ہمارے حالات ہیں, پیٹرول خریدنے کے لیے لائنوں میں لگ کے ایک دوسرے سے کسل مکی نہیں ہو رہی, اور گھر پہ کوئی 10 سے 12 گھنٹے بجلی آ رہی ہے یار, اور یہ غلامی کے ثمرات ہیں. مطلب ہاؤ ڈو یو تھنک کہ تھنگس چینج؟ ابھی جیسے ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ بہت سارے ملک جو ہیں وہ آ رہے ہیں, پاکستان میں کہیں کسی کا وی پی آ رہا ہے, کسی کا یہ آ رہا ہے, کسی کا وہ آ رہا ہے, ٹرکش ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے, کیسے ڈیلیگیشن. اچھا, سارے پریشان ہیں, کیوں آ رہے ہیں یہ سارے ایک دم سے, کیا ہوا ہے؟ ویل آف کورس وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ جب IMF کا ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا تو باقی ڈونرز بھی آ جائیں گے, لوگ بھی آپ کی طرف جو ہے وہ رجحان کرنے لگ جائیں گے. اٹ از واٹ اٹ از کہ آپ نے یو گیو ان کیا, وہی شہباز شریف کو جتنا مرضی تھا کہ چوزر بیگرز کانٹ بی چوزرز والا سین تھا, تو اس کے بعد آبویسلی حالات بدل نہیں تھے. حالات تو پتہ نہیں بدل, حالات تو کیا بدلنے ان ٹرمز آف کہ آپٹکس کے, ہاں جی لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ڈپلومیٹک سطح پہ نا بہت زیادہ ڈسکشن اس بات کی ہو رہی تھی کہ اچانک کیا ہونے لگ گیا. اچانک نہیں تھا, دس واز ویل ان دا ٹرمز کہ ہاں جی ایگریمنٹ ہوگا اور پھر شروع ہو جائے گا معاملہ, کوئی پیسے لے آئے, کوئی کچھ لے آئے. تو وہ اور بات ہے کہ ہو تو پھر آگے کچھ بھی نہیں رہا. مطلب جو ہم نے اپنے خرچے کٹانے تھے وہ تو ہم نہیں کٹا رہے. مطلب 2 ہی آپشنز ہیں نا, یہاں آپ کچھ ایسا بنانا شروع کر دو جس کی دنیا کو ضرورت ہو, یہاں آپ اپنے خرچے کم کر لو, تو دونوں چیزیں نہیں ہوئی. تو بہرحال ابھی ہم اسی طرح چلتا رہے گا. اچھا, لیکن جو میں ادھر اس پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ادھر میں پھنسا ہوں ایک جگہ, لنڈن ٹرکی, کہ ہوا یہ کہ ہم آگے لنڈن سے چلے گئے ایڈنبرا سے گئے ہم گلاسگو, اور وہ ایڈنبرا سے ہم نے وہ جانا تھا ہائی لینڈز وغیرہ, لیکن سب کچھ بکڈ تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا. اب تو آپ کو پتہ ہے کتنے مہینے پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے. ہم گلاسگو چلے گئے, میں نے کہا چلو تم اور شہر دیکھ لو. وہاں پہنچی تو میں نے موڈ دیکھا, اس کو شہر نہیں پسند آیا بیگم کو. اچھا, اس کے بعد حالانکہ ہمیں ایک آدھی انٹرسٹنگ جگہ مل گئی, لیکن میں اتنا پینک کر گیا, سامان رکھا, اس کے بعد باہر ہم نکلے کچھ کھانا کھانے کے لیے, تو میں نے اتنی دیر میں دیکھی ڈبلن کی سستی آئرلینڈ کی ٹکٹ, اور میں نے وہ بک کر دی. میں نے کہا بس ہم جا رہے ہیں صبح. تو میں نے کہا یہ تو صحیح ہو نا. وہ اس کے بعد خیر ہمیں ایک آدھی کوئی انٹرسٹنگ جگہ بھی مل گئی, سارا کچھ ہو گیا. لیکن اگلے دن ایک تو اپنی طرف سے ہمیں لگا کہ ہم تو فریکوینٹ ٹریولر ہو گئے ہیں نا, تو اب تو
3 घंटे पहले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे. ये कौन सी हवाओं में थे तुम? या मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बाहर निकल के ऐसे ही हो जाता है. हाँ, उसके बाद जो हमारी उधर एयरपोर्ट, पहले तो उन्होंने कहा कि आपने ऑनलाइन चेकिंग नहीं किया तो 50 पाउंड तो जुर्माना. उसके बाद जो हमारी दौड़ें लगी, क्योंकि फ़्लाइट उन्होंने कहा ये तो आप नहीं पकड़ सकते, तो मिस है कि आप इतनी लेट आए हैं. जो दौड़ें लगी हैं, तौबा तौबा तौबा. फाइनली हम जहाज़ में बैठ गए और हम डबलिन उतर गए. और अब उधर हम जब उतरे तो हम आगे खड़े हुए पासपोर्ट कंट्रोल में, और उसको हमने पासपोर्ट दिए तो उसने करके कहा कि डू यू यूज़ 2 पासपोर्ट्स? तो नो, दिस इज़ द ओनली वन. सो वेयर इज़ द वीज़ा? इंग्लैंड का वीज़ा. उसने नहीं, आयरलैंड अलहदा हो उसका गया. अलहदा. तुम नॉर्दर्न आयरलैंड में आके बैठे हुए थे. रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आई एम सॉरी गाइस, दैट इज अ सेपरेट आयरलैंड. और मैं यही सोची थी कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है. यू कांट गो देयर विदाउट वीजा. हमने कहा कुछ बताओ कि कैसे रेक्टिफाई हो सकता है. उसने कहा कि आपने कहीं भी जाने से पहले ना गूगल करना होता है. मैंने कहा एब्सोल्युटली, देयर इज अ गूगल करना था कि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में क्या फर्क है. उसके बाद उसने कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू डिपोर्ट यू टू ग्लासगो. तो शुक्र है पाकिस्तान ने कहा था. नहीं हाँ, तुम, मैंने point of कहा order. मेरी बात सुनो, डू नॉट राइट, प्लीज डू नॉट राइट एंट्री डिनाइड ऑन माई पासपोर्ट. Get me to the other side of the airport. I will buy the first ticket out of here to England or to Pakistan. I'll just leave all my stuff in England. I'll just go to Pakistan. Don't write anything on my passport. मैं तो मर जाऊंगा, अब तो खत्म, जिंदगी खत्म. उन्होंने कहा जी कि नहीं, मतलब आपको इधर से उधर एयरपोर्ट ले जाने के लिए कुछ तो लिखना है ना आपके पासपोर्ट पे. तो ये कोई ऑप्शन थोड़ी है कि मैं एंट्री डिनाइड लिखूं ना लिखूं. आपको हम डिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको तो हमने लिखना है, आपको तो स्टैंप लगनी है यार. उधर मैं मतलब अब पता नहीं माँ बाप मेरे ना देखें ये शो, लेकिन उधर मैंने ना इन 15 मिनट्स में 3 दफ़ा सोचा है कि मैं खुदकुशी कर लूं. अली, और मैं पासपोर्ट के पीछे. हाँ अच्छा लो जी, मुझे साथ ये याद आ रहा कि मैंने 1.5 साल से अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, वो उसका इंटरव्यू भी आने वाला है, तो मैं डिपोर्टेड, तो चक्कर ही कोई खत्म. अच्छा, मैंने उधर फिर उसको कांप के दिखाया. हाँ, ये तो स्किल सेट है ना एक्टिंग का इसके अंदर. ठीक है. नहीं मैं असल में शुरू हो जान गए के थे. थोड़ी, मतलब एक्टिंग थोड़ी. उधर खत्म, आंसू मेरे इधर आए हुए, सब कुछ वो हुआ. उसने कहा अच्छा फिर मैं ना अपने उसके साथ कंसल्ट कर लूँ कि सारा प्रोसेस किया सुपरवाइजर के साथ, उसके बाद फिर हम आपको. और फिर सुपरवाइजर के साथ कंसल्ट किया, सुपरवाइजर आए वो, उन्होंने हमें ऑन अराइवल 5 दिन का वीजा दे दिया. That is so nice. तुम्हारे कोई आयरलैंड. आयरलैंड जिंदाबाद. ठीक है, वैसे तो आई एम इन लव विद आयरलैंड एनीवे, लेकिन वाह यार, अमेजिंग. तो और फिर आप फिर डबलिन. मैं डबलिन फिरा. फिर उसके बाद अच्छा हुआ ये कि अब हम वहाँ से निकले हैं, और हम ना एयरपोर्ट से निकलने से पहले और ये देखने से पहले कि टैक्सी पे जाना है कि बस करानी है, वो हम ना एयरपोर्ट पे आके बैठ गए हैं कि ये हुआ कि ठीक है. अच्छा 20 मिनट तो हम बैठे रहे. उसके बाद फिर हम वहाँ से बस पकड़ी, आगे होटल करवाया, ये वो सारा कुछ उधर रहे. अब मैं रात को सोते सोते हर 15 मिनट बाद उठ जाऊँ कि मैं डिपोर्ट हो रहा हूँ. इतना पैनिक. उसका हाल देखा, एक पासपोर्ट ने इसका क्या हाल कर दिया. 33 पेजेस का. उसके बाद मैंने वो अगले दिन वो इंग्लैंड से मेरे कज़न का आदिल, जिसके पास हम इंग्लैंड में ठहरे हुए थे, उसका फ़ोन आ गया कि क्या सीन है, तुम लोग निकले हुए बड़े दिन हो गए तो आए नहीं. तो मैंने कहा मैं तो पैनिक कर रहा हूँ और मेरा ये हो गया. ओके नहीं यार, इजी हो जाए, कुछ नहीं होता, पता है कि मसला है. अच्छा, और इस पे मैं वो करना चाहूँगा कि वैसे तो पाकिस्तान इंडिया वगैरह के बारे में कहते हैं ना कि यहाँ पे रिश्वत भी चलती है, जान पहचान भी चलती है, सारा कुछ चलता है. और वैसे तो मैं इसी चक्कर में ना कि डिपोर्ट और ये वीज़े बंद और ये वो सारा कुछ, हालांकि मैं बाहर कहीं जाना भी नहीं चाहता. मैं अपने बेड पे लेटना चाहता हूँ. ये लेकिन इतना बड़ा झूठ है ना इसकी जिंदगी का. ठीक है, एनीवे 6 मंथ आप लिख ले, 6 months एंड दिस बॉय विल बी ट्रैवलिंग समवेयर एल्स. नहीं, ये तो देखो बड़ी मजबूरी में था ना कि बेगम ऑलरेडी काम के लिए गई हुई थी, तो उसने फिर वो कहा कि जी तुम आ जाओ, तो मुझे जाना पड़ा. ओह, वो तो बात है. जाहिर है वो तो ऑलरेडी गई हुई थी.
اچھا سو مسئلہ یہ ہوا کہ میں کہیں جانا بھی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا کہ آپ جا سکتے ہی نہیں, یہ والا بہت خراب معاملہ ہے. اچھا خیر میں تو انڈیا پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ ہی چل جاتا ہے, رشوت یہ وہ سب. پھر بھی میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑا جانا چاہتا ہوں نا, تو میں پاکستان انڈیا میں نہیں پکڑا جانا چاہتا, میں باہر کہیں پکڑا جانا چاہتا ہوں, گوروں کے ملک میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نا ایکچولی بات سنتے ہیں. یہاں پہ تو ہوتا ہے نا کہ جی اے ہو ہی نہیں سکتا, اے ہو ہی نہیں سکتا. اچھا سپلٹ سیکنڈ اچھا جواب آتا ہے کہ اے میرا مسئلہ اے ہو ہی نہیں سکتا. ہاں وہاں پہ نا یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ شاید کوئی آنےسٹ مسٹیک ہو. اب اس طرح میں نے جب عادل سے بات کی نا تو عادل نے کہا کہ یار میری بات سن, وہ اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر تو نے کوئی 2 نمبری کرنی ہوتی تو ناردرن آئرلینڈ سے گاڑی میں بیٹھتا اور تو ڈبلن پہنچ جاتا, تجھے رستے میں کوئی چیک ہی نہ کرتا. تو جو ٹکٹ کٹا کے پاسپورٹ کنٹرول پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ این ایول پرسن, یو آر جسٹ پلین اسٹوپڈ. ہاں سو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بس They must have dealt with so many cases علی جو ناردرن سے آ رہے ہوں گے یا کہیں اور سے آ رہے ہوں گے یہاں پہ گھسنے کے لیے, تو they must know کہ ہاں جی اگر اس سے کچھ کرنا ہوتا تو وہ نکل آتا ہے ادھر ادھر سے. ہاں سو میں ایک دفعہ پھر سے ریپبلک آف آئرلینڈ, آئی لو یو, آئی او یو. Yeah, you owe them. اور by the way اگر نیکسٹ ٹائم کبھی آئرلینڈ جانا ہوا, اس دفعہ بھی گئے تو مجھ سے پوچھ لیتے ایک دفعہ, تو وہاں تم تو ڈبلن میں تھے نا, تو نیکسٹ ٹائم کارک سٹی میں جانا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو ویسٹرن سائڈ ہے وہ ساری ایکسپلور کرنا. ون آف دا موسٹ اسٹننگ ایریاز, ون آف دا موسٹ اسٹننگ شہر ہے وہ, وہاں رہنا اور تم بہت انجوائے کرو گے, بہت خوبصورت ہے. اور آپ لوگ بھی اگر اف یو وانٹ ٹو گو آئرلینڈ ضرور جائیں, بہت خوبصورت ہے. اینی وے از دیر اینی تھنگ ایلس فرام دا ٹرپ؟ مجھے اجے دیوگن ملا. سیلفی نہیں یار, کیا ہو تم یار؟ وہ اصل میں مجھے وہ لنڈن میں مل گیا فیملی کے ساتھ, میں ایک دم سے یوں ہوا, میں کہا السلام علیکم. رشتے دار لگ گئے ہوئے, کہتا وعلیکم السلام کیا حال ہے, میں نے کہا ٹھیک. مجھے نا پہلے میں کہنے لگا سیلفی, پھر میں نے کہا یار وہ ایکٹر ہے, اس کی زندگی کا کام ہے اچھا لگنا, میں عجیب سی اینگل سے اس کی کوئی ٹیڑھی میڑھی سی تصویر کھینچ کے لگا دوں گا. وہ حالانکہ وہ نہ تو وہ نہیں کرے گا, اس کو عادت ہوگی لوگ پیپل گوئنگ اپ ٹو ہم. سیلف لیس ہونا تم کہ اس کی لکس کے لیے تم نے کہا کہ میں سیلفی نہیں لوں گا. واہ زبردست. Anyway guys, this was the trip filled information, ٹھیک ہے. آپ ٹیک نوٹس کہ آپ نے کون کون سے بلنڈرس نہیں مارنے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو اسٹوریز اس کی آتی رہیں گی اب ان قریب, یہ اکثر یہ کہا کہ when I was in Turkey and when I was in London, تو آپ کو کافی ساری جو ہے نا اسٹوریز ملتی رہیں گی. This is it for today and we meet you tomorrow. Bye bye.